بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خالازاد بھائی تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ اسے منور یعنی روشن چہرے والا انسان کہا کہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے 17 انسان ایمان لے آئے تھے۔ ان میں سے ایک قارون بھی تھا۔ بظاہر وہ بہت سے نیک اور پرہیزگار انسان تھا اور تورات کو بڑے احترام اور ادب کے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ اللہ نے اسے بے پناہ دولت عطا کر کے اس کا امتحان لینا چاہا اور اسے آزمایا تو وہ کافر نکلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیمیا کا علم جانتے تھے۔ اس علم کا کچھ حصہ آپ نے یوشع بن نون اور کچھ حصہ کالب بن یوحنا کو سکھایا اور تھوڑا بہت قارون کو بھی بتایا تھا، لیکن پورا علم کسی کو نہ سکھایا۔ بعد میں قارون نے حضرت کالب بن یوحنا اور حضرت یوشع بن نون کی شاگردی اختیار کر کے ان دونوں سے علم کیمیا مکمل طور پر سیکھ لیا۔ پھر اس نے اپنے اس علم کی بدولت دھات کو سونا بنانے کا تجربہ کیا، جس میں وہ کامیاب رہا اور بہت بڑے خزانے کا مالک بن گیا۔ خزانہ پا کر قارون بہت مغرور ہو گیا تھا۔ اب وہ سونے کے زین والے سفید قیمتی گھوڑے پر سوار ہو کر باہر نکلا۔ 300 غلام اس کی دائیں طرف، 300 کنیزیں بائیں طرف اور 4000 سپاہی اس کے گھوڑے کے آگے آگے چل رہے تھے۔ یہ سب کنیزیں اور غلام اس زمانے کے قیمتی اور بہترین لباس میں ہوا کرتے تھے۔ اس طرح سے لوگوں پر وہ اپنے شان و شوکت کا اظہار کرتا تھا۔ بے دین اور کمزور ایمان والے لوگ جب اس کی یہ شان و شوکت دیکھتے تو وہ افسوس سے ہاتھ مل کر کہتے تھے، کاش کہ جو مال و دولت قارون کو ملا ہے جو ہمیں بھی مل جاتا۔ واقعی قارون بڑا خوش نصیب ہے۔ جبکہ جو لوگ ایماندار اور اللہ پر یقین رکھتے تھے وہ قارون کی شان و شوکت دیکھ کر کہتے تھے، اے قارون، اپنی دولت پر اتنا گھمنڈ نہ کرو، کیونکہ خدا اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے آخرت کے لیے بھی کچھ جمع کر۔ اس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، تو بھی دوسروں پر احسان کر اور زمین پر فساد مت پھیلا، کیونکہ اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان لوگوں کے جواب میں قارون کہتا کہ یہ سارا مال و دولت تو میں نے اپنے علم کے ذریعے سے حاصل کیا ہے، اس میں اللہ کا کیا احسان۔ اس طرح روز بروز قارون کا غرور بڑھتا چلا گیا۔ آہستہ آہستہ وہ دولت کے نشے میں اس طرح چور ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا توہین بھی کرنے لگا۔ اس نے مذہبی محفلوں میں جانا بھی چھوڑ دیا، عبادت ترک کر دی۔ وہ اپنے آدمیوں سے کہتا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوڑا پھینک دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قارون کی اس رویے پر بہت ہی افسوس ہوتا۔ جب زکوٰۃ کا حکم آیا تب بھی قارون نے گستاخی کی اور کہا کہ یہ رقم تو بہت زیادہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہزاروں دینار سے کم کرتے کرتے 1 دینار مقرر کیا، لیکن قارون نے وہ بھی نہ دیا اور کہنے لگا کہ موسیٰ ہمیں فقیر بنانا چاہتا ہے۔ قارون نے ایک مرتبہ ایک بدکار عورت کو اشرفی کی 2 تیلیاں دے کر کہا کہ بڑی محفل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت لگائی۔ اگلے دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے تو اس محفل میں قارون بھی آ گیا۔ جب آپ بدکاری سے پرہیز کرنے کی نصیحت کرنے لگے تو وہ کہنے لگا، آپ کو بھی لوگ بدکار سمجھتے ہیں۔ پھر اس نے گواہی کے لیے عورت کو طلب کیا، لیکن خدا کی قدرت سے اس عورت کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوا اور اس نے پورے مجمع کے سامنے سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور قارون کی دی ہوئی اشرفیاں بھی دکھائی۔ اشرفیوں کے تیلے پر لگی ہوئی قارون کی مہر کو دیکھ کر لوگوں کو عورت کی بات پر یقین آ گیا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ سب کچھ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے کیا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے بد دعا کی اور فرمایا کہ جس کا دل چاہے میرا ساتھ دے اور جس کا دل چاہے قارون کا ساتھ دے۔ یہ سن کر صرف 2 آدمیوں کے علاوہ باقی سب ان سے الگ ہو گئے۔
بد دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اختیار میں دے دیا۔ آپ علیہ السلام نے زمین سے فرمایا، اے زمین اسے نگل جا۔ قارون اپنے گھر بار اپنے مال و دولت سمیت زمین میں دنس گیا۔ یہ دیکھ کر اس نے چلانا شروع کیا اور معافی مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر زمین کو حکم دیا، اسے نگل جا، تو وہ کمر تک دنس گیا۔ وہ روتا رہا اور ہاتھ جوڑتا رہا، لیکن اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے گئے اور وہ دبتا چلا گیا۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے قارون اپنے شان و شوکت، مال و دولت اور اپنے چاہنے والوں کے ہمراہ لوگوں کی نگاہ سے اجل ہو گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایک پیارا سا کمنٹس بھی لازمی کریں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دے۔ اللہ حافظ۔